دلہن بننا میرا خواب تھا جو آج پورا ہو گیا تھا۔ میرا رشتہ بہت جلد بازی میں ہی طے ہوا تھا۔ رشتہ کروانے والی ماسی صابر کا میرے لیے رشتہ لائی تو اماں نے بغیر چھان بین کیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہو گئی۔ 2 دن کے بعد ہی میرا نکاح صابر سے طے پا گیا۔ میں بڑی خوش تھی، لیکن میری خوشی پر اس وقت اوس پڑ گئی جب میری شادی لیٹ ہو گئی۔ اماں نے ماسی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ دلہا والوں کے گھر کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے اب نکاح 3 دن کے بعد ہوگا۔ خیر، 3 دن کے بعد میرا نکاح ہو گیا۔ اماں نے مجھے دعاؤں کے حصار میں شوہر کے ہمراہ روانہ کر دیا اور اب میں دلہن بنی اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میری ساس مجھے شوہر کے کمرے میں بیڈ پر بٹھانے کے بعد چلی گئی اور میں شوہر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت سرکتا گیا۔ رات کے 2 بج گئے، لیکن میرا شوہر کمرے میں نہ آیا۔ میں شوہر کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی، اس لیے میں نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھ پر نیند نے غلبہ پا لیا اور میں سو گئی۔ نہیں معلوم شوہر رات کو کمرے میں آیا تھا یا نہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو شوہر نے ہی مجھے جگایا تھا۔ وہ غصے میں تھا، چیختے ہوئے کہنے لگا، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے شوہر کے لیے ناشتہ بھی بنانا ہے؟ اٹھو، کپڑے تبدیل کرو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں شوہر کے رویے سے ڈری بھی اور پریشان بھی ہوئی۔ وہ ساری رات کمرے میں بھی نہیں آیا تھا اور صبح ہوتی اس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ میں شوہر کے سامنے نہیں بولی کیونکہ وہ غصے میں جو تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے، ناشتہ بنانے لگی۔ گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ساس بھی کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ میں نے ناشتہ بنا دیا تو شوہر ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے باہر چلا گیا اور ایک بار پھر میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا اکثر بیمار رہتا تھا۔ اماں کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر میرا ابا اس دنیا سے چلا گیا تو پھر میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ یہی وجہ تھی کہ جب رشتہ کروانے والی ماسی صابر کا رشتہ لائی اور اس نے اماں کو اکسایا کہ جلدی سے ہاں کر دو، لڑکا بہت اچھا ہے، کماؤ پوت ہے، اس سے شادی کے لیے خاندان کے کئی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن لڑکا اپنے خاندان میں کسی سے بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سوچتی رہ جاؤ اور لڑکا ہاتھ سے نکل جائے۔ اماں ماسی کی باتوں میں آ گئی، لیکن مجھے شوہر کے رویے پر حیرانی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، اسے میرے پاس آنا چاہیے تھا، میرا گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا، پھر منہ دکھائی میں کوئی تحفہ دینا چاہیے تھا، لیکن سب کچھ الٹا ہوا۔ میں سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی۔ سارا دن نہ شوہر گھر آیا نہ ساس۔ میں گھر میں اکیلی ڈری سہمی بیٹھی رہی۔ دل لگانے کے لیے میں نے ٹی وی چلا لیا۔ شوہر کے آنے سے پہلے میں دوبارہ سے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج میرا شوہر میرے پاس آئے گا، مجھ سے پیار بھری باتیں کرے گا، کچھ اپنے بارے میں بتائے گا اور کچھ میرے بارے میں پوچھے گا، لیکن اس رات بھی میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ شوہر اس رات بھی گھر نہیں آیا اور میں اکیلی کمرے میں بند ڈرتی ڈرتی سو گئی۔ اگلی صبح پھر ویسے ہوا۔ شوہر نے آ کر نہ صرف مجھے جگایا بلکہ مجھ پر گرجنا برسنا شروع کر دیا کہ ابھی تک سو رہی ہو، اٹھو، میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں ڈری ڈری اٹھی، ہاتھ منہ دھویا، شوہر کے لیے ناشتہ بنا دیا۔ جب وہ ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، صابر آپ ساری رات گھر نہیں آتے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں ساری رات اکیلی ڈرتی رہتی ہوں۔ صابر نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ میں اس کے جواب دینے کی منتظر رہی، ساتھ ہی ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے ڈانٹ ہی نہ دے۔ ناشتہ کرنے کے بعد صابر کوئی بات کیے بغیر چلا گیا اور میں پریشان سی ہو کر رہ گئی۔ آخر کیا بات تھی جس کی وجہ سے صابر مجھ سے دور بھاگ رہا تھا؟ میرے دل میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ کہیں صابر نامرد تو نہیں تھا، لیکن پھر میں نے نہ صرف یہ خیال جھٹک دیا بلکہ خود کو بھی لعنت ملامت کی۔ مجھے ایسا سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں وہ کس مسئلے میں پھنسا ہوا تھا
جب وہ ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ بے حد سنجیدہ اور پریشان لگا تھا۔ اب تو روز ایسے ہی ہونے لگا۔ میں ساری ساری رات اکیلی کمرے میں گزارتی۔ صابر صبح آتا، ناشتہ کرتا، پھر مجھ سے کوئی بات کیے بغیر چلا جاتا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن صابر کی روٹین وہی تھی۔ ایک دن میری سہیلی کومل مجھ سے ملنے آئی تو باتوں باتوں میں نے اسے صابر کے رویے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ مذاق میں کہنے لگی کہ اتنی پیاری اور خوبصورت بیوی سے وہ دور بھاگ رہا ہے۔ ایسا بدذوق انسان میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ میں نے اس کے سر پر چپت رسید کی تو کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، یار افشاں، تمہارے شوہر کا رویہ غور طلب ہے۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، یا تو وہ نامرد ہے اور اس کی ماں نے زور زبردستی اس کی شادی کروا دی ہے۔ 2، یا تو وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوگا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوگا۔ شادی تم سے ہو گئی اس لیے وہ تم سے دور بھاگ رہا ہے تاکہ تم تنگ آ کر اسے چھوڑ دو۔ کومل کی دونوں باتیں واقعی غور طلب تھیں۔ کومل نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنے شوہر سے بات کرو۔ آخر تم کب تک یوں اکیلی رہو گی؟ اگر اس نے تمہیں اکیلا ہی رکھنا تھا تو پھر تم سے شادی کیوں کی؟ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ جب صابر آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ اگلے دن صبح صابر آیا، ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر میں کب تک اکیلی رہوں گی؟ آپ ساری ساری رات گھر کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر دوں۔ صابر نے ایک تیکھی نظر مجھ پر ڈالی اور جواب دیے بغیر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس کا جواب نہ دینا اندر ہی اندر غصے میں مبتلا کر گیا، لیکن میں نے خود پہ قابو رکھا۔ میں ایسی کوئی بات، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے صابر کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو اور وہ مجھے چھوڑ دے۔ بڑی مشکل سے میری شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ طلاق کا داغ لے کر گھر جاؤں۔ تبھی میں نے خاموش رہنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ واقعی صابر کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تھا جس نے اسے الجھا کر رکھا ہوا تھا۔ شادی کی رات کے بعد میری ساس بھی دوبارہ مجھ سے ملنے، میری خیریت دریافت کرنے نہیں آئی۔ میرا شوہر بھی میری طرح اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ میری نند تھی نہ ہی دیور۔ ناشتہ کرنے کے بعد صابر چلا گیا۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن میں نے سوچا میں کچھ دنوں کے لیے اماں کو بلا لیتی ہوں، لیکن پھر میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اماں کے آنے کے بعد ابا اکیلا ہو جاتا تھا۔ ابا کی طبیعت خراب رہتی تھی، اماں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ میں الجھی ہوئی تھی کہ میرا شوہر ساری رات کہاں گزارتا تھا۔ یہ بھی خیال آیا کہ کہیں وہ ڈبل نوکریاں نہ کرتا ہو۔ اگلی صبح صابر جب گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ لڑکی میری ہم عمر اور خوبصورت تھی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی صابر نے کہنا شروع کر دیا کہ افشاں، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے مونا۔ میرے چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ آج سے یہیں رہے گی۔ تم اس کا خیال رکھنا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ صابر کے جانے کے بعد میں مونا کا خیال رکھنے لگی۔ میں اس سے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو کہنے لگی، بھابھی تم تیار ہو جاؤ، تمہارا شوہر آنے والا ہے۔ وہ تمہیں عام حالت میں دیکھے گا تو برا مان جائے گا، بلکہ ایک کام کرتی ہوں، میں خود تمہیں تیار کرتی ہوں۔ صابر جب تمہیں دیکھے گا خوش ہو جائے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود مونا نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا۔ پھر اس نے مجھے میرے بیڈ روم میں بستر پر بٹھا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آج میری شادی کی پہلی رات ہے۔ مجھے شادی کی پہلی رات بھی یاد آ گئی جب میں شوہر کے انتظار میں جاگتی جاگتی سو گئی تھی۔ پھر مونا اپنے اور میرے لیے چائے بنا لائی۔ چائے پینے کے دوران وہ میرے پیر دبانے لگی تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اسے منع بھی کیا کہ میرے پیر نہ دباؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ نہ مانی اور میرے پیر دباتی رہی۔ میں نے چائے کے چند گھونٹ ہی پیے تھے کہ بے اختیار نیند مجھ پر غلبہ پانے لگی۔ میں نے جاگنے کی کوشش کی لیکن
نیند نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی اور میں سو گئی۔ پھر میری صبح آنکھ کھلی جب مجھے مونا جگانے آئی۔ وہ کہہ رہی تھی بھابھی اٹھو، صابر آ چکا ہے، اس کے لیے ناشتہ بنا دو۔ میں نے اٹھتے ہوئے مونا سے پوچھا کہ کیا صابر رات کو گھر نہیں آیا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مونا کو ہمارے گھر رہتے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ وہ ایک خدمت گزار لڑکی تھی، خاص طور پر میری بہت خدمت کرتی تھی۔ رات سونے سے پہلے وہ میرے پیر ضرور دباتی تھی۔ مجھے بھی پیر دبانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ وہ جیسے جیسے پیر دباتی جاتی، مجھ پر سحر طاری ہونا شروع ہو جاتا اور میں سو جاتی۔ لیکن میرے پیر دبانے سے پہلے وہ مجھے اپنے ہاتھوں کی بنی چائے ضرور پلاتی تھی۔ وہ چائے بھی بہت اچھی بناتی تھی۔ اس کے ہاتھ کا ذائقہ تھا کہ میں صبح بھی اسی سے چائے بنواتی تھی۔ صابر کی وہی روٹین تھی، وہ صبح ہی گھر آتا تھا۔ شادی ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن ہمارے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ گھر میں پورے 1 مہینے کا راشن موجود تھا، اس لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مونا کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے مونا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مونا اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے سارا گھر چھان مارا۔ مجھے ڈر لگا تو میں بیڈ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ باقی کی رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح ہوئی تو پہلے مونا گھر آئی، پھر صابر آ گیا۔ صابر جب ناشتہ کر کے چلا گیا تو میں نے مونا سے پوچھا کہ تم رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہارے کمرے میں دیکھا لیکن تم موجود نہیں تھی۔ میری بات پر مونا گڑبڑائی، پھر جواز پیش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ارے نہیں، میں نے رات کو کہاں جانا تھا، میرا تو گھر بار بھی نہیں ہے۔ دراصل مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، اس لیے میں تازہ ہوا کھانے چھت پہ چلی گئی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ واقعی میں نے سارا گھر تو چھان مارا تھا لیکن مجھے چھت کا خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ مونا مجھ سے غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اگلی رات بھی جب آدھی رات کو میں بیدار ہوئی تو مونا اپنے کمرے میں تو کیا کہیں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے چھت پر بھی جا کر دیکھا۔ اب تو مجھے مونا کا کردار بھی مشکوک لگنے لگا، کیونکہ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ جب رات کو وہ مجھے چائے پلاتی تھی اور میرے پاؤں دباتی تھی تو چائے پینے کے کچھ ہی دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے شک ہوا کہیں مونا اور صابر کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ میری چائے میں نشہ آور دوائی ملاتی ہو اور میرے سوتے ہی وہ صابر کے ساتھ رنگ رلیاں منانے چلی جاتی ہو۔ کچھ تو تھا جو مجھے بار بار کھٹک رہا تھا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ جب مونا میرے لیے رات کو چائے بنا کر لائے گی تو میں چائے نہیں پیوں گی اور سونے کا ناٹک کروں گی۔ میں اس کی حرکات و سکنات دیکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ جب رات کو مونا میرے لیے چائے بنا کر لائی تو میں نے کپ لے کر میز پر رکھ دیا اور خود لیٹ گئی۔ مونا میرے پیر دبانے لگی، ساتھ کہنے لگی بھابھی چائے تو پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا کہ اچھا ابھی پیتی ہوں، دراصل مجھے بہت زور کی نیند آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لیں، یوں ظاہر کیا جیسے واقعی مجھے نیند آ رہی ہے۔ مونا مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، بھابھی سونے سے پہلے چائے تو پی لیں، بھابھی اٹھیں۔ وہ کہتی رہی لیکن میں سوتی بنی رہی۔ بالآخر اس کی بڑبڑاہٹ میرے کانوں میں پڑی، ارے یہ تو چائے پیے بغیر ہی سو گئی۔ چلو اچھا ہے، میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ جلدی سو جائیں۔ وہ لائٹ بند کر کے چلی گئی اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی بڑبڑاہٹ نے میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میں مسلسل جاگتی رہی۔ 2-3 بار مونا کمرے میں آ کر دیکھ کر گئی کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ آخری بار جب وہ آئی تو مجھے سوتا پا کر مطمئن ہو گئی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب مجھے مونا کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی کوٹھے کے پچھلے حصے کی طرف جا رہی تھی۔ ہماری کوٹھی بہت بڑی تھی،
اور اس کی پچھلی طرف ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے مونا کا پیچھا کیا۔ مونا اسی کمرے میں گئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر مونا اس ویران کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ میں نے دروازے سے اندر سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن اندر سے مونا کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دی۔ صابر بھی اندر ہی موجود تھا، اس کی بھی آواز سنائی دی تھی۔ غصے سے میرا وجود کانپنے لگا۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا، وہ دونوں اندر رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ شاید صابر مونا سے پہلے ہی کمرے میں موجود تھا۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے بند تھا۔ میں دروازے پر دستک دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے مونا کی عجیب عجیب سی آوازیں سنائی تھی۔ یوں لگا جیسے مونا انسان سے چڑیل بن گئی ہو۔ میں ڈر کے واپس کمرے میں پہنچ گئی، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ خوف کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مونا کی عجیب عجیب سی آوازیں رہ رہ کر میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس رات مجھے دوبارہ نیند نہیں آئی۔ مونا کے واپس آنے سے پہلے ہی میں نے دروازے کا لاک کھول دیا تھا۔ میں نے اگلی رات اس ویران کمرے میں مونا اور صابر سے پہلے جانے کا سوچ لیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ مونا اور صابر دونوں اندر کیا کرتے ہیں۔ میرا تجسس عروج پر پہنچ گیا تھا۔ صبح میں نے مونا سے دوبارہ نہیں پوچھا کہ تم رات کو کہاں گئی تھی، وہ شک میں پڑ سکتی تھی۔ شام کو جب مونا واش روم گئی تو میں نے اس کے پرس سے چابی نکالی اور کوٹھی کی پچھلی والی کمرے کا تالا کھول کر واپس آ گئی۔ میں نے چابی واپس اس کے پرس میں رکھ دی۔ رات کو مونا کے چائے دینے سے پہلے میں سر درد کا بہانہ کر کے سو گئی۔ اس رات بھی مونا مجھ سے چائے پینے کا اصرار کرتی رہی۔ بالآخر میری طرف سے جواب نہ ملنے پہ واپس چلی گئی۔ مجھے وقت کا معلوم تھا کہ مونا رات 1 بجے پچھلے کمرے میں جاتی ہے، اس لیے میں رات 12 بجے ہی اس کمرے میں جا کر کونے میں پڑے صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ صابر نہیں آیا تھا، لیکن 15-20 منٹ گزرے تھے کہ صابر بھی آ گیا۔ آتے ہی وہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ کسی سحر کے زیر اثر ہو۔ مجھے مونا کا انتظار تھا۔ وہ رات کے ٹھیک 1 بجے آئی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ مونا نے الماری میں سے کچھ چیزیں نکالی۔ صابر کے پلنگ کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں کے بعد مونا نے عجیب سی زبان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے غور کیا تو حیرت سے اچھل پڑی۔ مونا کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا گڈا تھا۔ وہ پڑھ پڑھ کر اس گڈے پر پھونک بھی مار رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پھونک مارتی، صابر کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل جاتی۔ مجھے حیرت تھی کہ مونا اس کے قریب بیٹھی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ صابر کی آنکھیں بند تھیں۔ میں مونا کی حرکات و سکنات دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ صابر پر کالا جادو کر رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ یہ سوال بہت اہم تھا۔ مونا تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک کچھ پڑھتی رہی، پھر بڑبڑائی، صابر، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر تمہاری بیوی کالے جادو کے اثر سے مر جائے گی اور سب کو یہی پتہ چلے گا کہ وہ طبی موت مری ہے، پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ یہ کالے جادو کا ہی اثر ہے کہ تم ابھی تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ مونا کے جاتے ہی میں نے الماری میں سے اس کا سامان نکالا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے رہ رہ کے مونا پہ غصہ آ رہا تھا۔ جسے میں نے اپنی چھوٹی بہن سمجھا، وہی میری دشمن بنی ہوئی تھی اور کالے جادو کے ذریعے مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے، میں نے صبح صابر کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح میں روٹین کی طرح ہی اٹھی۔ صابر اور مونا صحن میں کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی صابر نے غصیلے لہجے میں کہا، شکر ہے تم اٹھی تو صحیح، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میرے لیے ناشتہ بنا کر دو۔ مونا انجان بنی بیٹھی تھی۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے صابر سے کہا کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ پہلے تو صابر ناسمجھی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ میں چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر میں نے مونا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ صابر، آپ کی اس کزن کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ یہ ہم دونوں پر کالا جادو کر رہی ہے۔
یہ کالے جادو کے ذریعے مجھے مار کر آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کر مونا یوں اچھل پڑی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ غصے سے کہنے لگی، بھابھی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کہیں رات میں کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ میں نے تنفر بھری نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے وہ بیگ اٹھا کر لے آئی جس میں کالے جادو کا سامان تھا۔ سامان دیکھ کر صابر کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، جبکہ مونا پریشان ہو گئی۔ اس نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ سامان میرا نہیں ہے۔ جب صابر نے اس پہ دباؤ ڈالا، اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی، تو اس نے سچ اگل دیا۔ کہنے لگی کہ ہاں، میں تم دونوں پر کالا جادو کر رہی تھی کیونکہ میں صابر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں اس سے کہتی تھی کہ میں شادی کروں گی تو صرف تم سے، لیکن یہ مسلسل انکار کرتا رہتا تھا۔ کہتا تھا جہاں میرے والدین چاہیں گے میں وہاں شادی کروں گا۔ میں صابر کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس نے مجھے صابر پر اور اس کی امی پر کالا جادو کرنے کا کہا۔ میں نے کالا جادو کر کے تائی کا دل اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا دل میری طرف پھر بھی رہا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ تائی نے صابر کی شادی تم سے کر دی۔ میں تل ملا کے رہ گئی تھی اور میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں کالے جادو کے ذریعے تمہیں راستے سے ہٹا دوں گی، پھر صابر سے خود شادی کر لوں گی۔ میں نے کالے جادو کے ذریعے تائی کا یہاں آنا بند کر دیا تھا۔ کالے جادو کا اثر صابر پر بھی ہو رہا تھا۔ تم یہ سمجھتی تھیں کہ صابر ساری ساری رات گھر نہیں آتا۔ ایسا نہیں تھا۔ صابر روز شام کو گھر آتا تھا، لیکن وہ پچھلی طرف والے کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ پھر ایک دن عامل نے مجھ سے کہا کہ اگر میں صابر کے پاس بیٹھ کر کالا جادو کروں تو یہ جلد اثر کرے گا، اس کی بیوی بہت جلد مر جائے گی۔ میں اس گھر میں آنے کے طریقے تلاش کرنے لگی۔ اتفاق کی بات تھی کہ میرے ابا کی ڈیتھ ہو گئی اور مجھے یہاں آنے کا بہانہ مل گیا۔ میں نے صابر کی منتیں کی تو یہ مجھے یہاں لے آیا اور میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ رات کے کسی پہر تمہاری آنکھ کھل سکتی ہے، اسی لیے میں رات کو چائے میں نشہ آور دوائی ملاتی تھی۔ تم چائے پیتی رہتی تھی اور میں تمہارے پاؤں دباتی تھی تاکہ تمہیں کسی قسم کا شک نہ پڑے، لیکن تم بہت چالاک نکلی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اگر صابر میرا نہیں ہو سکتا تو میں اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد مونا خون خوار بلی کی طرح مجھ پر جھپٹی، لیکن اگلے ہی پل اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ فرش پر گر گئی اور تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی تھی۔ اس نے میرے لیے گڈھا کھودا تھا، لیکن وہ خود اس میں گر گئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد صابر اور میری ساس پر سے بھی کالے جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا اور ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔